جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں اسی ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ دو ممتاز قانون دانوں نے جوائن کیا ہے, احمد اویس صاحب اور جناب سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب. السلام علیکم دونوں صاحبان کو خوش آمدید پروگرام کے اندر. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہے عرفان قادر صاحب سے. عرفان قادر صاحب, یہ فیصلہ ہوا ہے, اس کے اندر جو امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی ہے کہ تمام جو طریقہ کار اختیار کیا جائے, ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے, تو یہ ممکنہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے, اور خاص طور پہ ریفر کیا گیا آرٹیکل 218 کو, جس میں کہ ان کی جو اٹینشن ہے وہ مبذول کرائی گئی ہے 218 کی طرف, 220 کی طرف, 222 کی طرف الیکشن کمیشن کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو اس سوال میں نہیں ہے جو کہ ریفرنس میں صدر پاکستان نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا حصہ جو ہے سپریم کورٹ کے اس رائے کا, یہ رائے انہوں نے ایک ایسی چیز پہ دے دی ہے جس کا کہ کوئی تعلق اس سوال سے نہیں ہے جو صدر پاکستان نے ریفرنس میں کیا ہے. اب صدر پاکستان نے جو سوال اسپیسیفکلی ریفرنس میں کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں یہ آیا آئین کے نیچے سمجھے جائیں گے یا یہ الیکشن ایکٹ کے نیچے سمجھے جائیں گے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ آئین اور قانون کے نیچے سمجھے جائیں گے. تو اگر آئین اور قانون کے نیچے سمجھے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آئین کے نیچے سمجھے جائیں گے, اور آئین میں چونکہ لکھا ہوا یہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشنز ہوں گے, لہٰذا اس میں اب کوئی امر مانے نہیں رہتا ماسوا اس کے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اب سپریم کورٹ نے عرفان صاحب یہ جو سیکریسی کی نئی ڈیفینیشن جو لمٹ طے کر دی گئی ہے, یہ جو 54 سال پرانا کیس جو ہے 67 کا کیس, کہ سیکریسی کی ایک ایج ہوتی ہے اور سیکریسی جو ہے اس کے اوپر یہ کوئی نئی بحث جو ہے اس کا آغاز نہیں ہوا. 54 سال اب الیکشنز کے کتنے الیکشن گزر چکے, یہ جو ہے کہ the secrecy of the ballot therefore has not to be implemented in the ideal or absolute sense. اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرے گی لیگل فریٹرنیٹی؟ یہ آپ کا سوال کا جواب جو ہے سب سے پہلے تو مرزا غالب نے دے دیا تھا بہت سال پہلے. ان کا مشہور شعر ہے, تھی بنات الناش دن کو پردے میں نہا, شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئی. مطلب 50 سال سے 48 سال سے تو الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے ہو رہے تھے سیکرٹ بیلٹ سے. اب شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اس کو اوپن کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا جی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ جس ججمنٹ پہ ریلائی کیا گیا 1967 کی, تب تو 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا ہی نہیں تھا, اور جب 73 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا تو جو سب سے پہلا کیس اس میں جو مشہور ترین کیس ہے سیکریسی آف بیلٹ پہ, وہ وسیم سجاد صاحب کا تھا. وسیم سجاد صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ بیلٹ پیپر پر کچھ نشان لگائے گئے ہیں, کچھ مارکنگز ہیں, لہٰذا یہ مارکنگز اور یہ نشان جو ہے یہ سیکریسی کے خلاف ہے, سیکریسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. لہٰذا وہ ووٹس جو تھے وہ انویلیڈیٹ کر دیے گئے تھے مارکس لیٹرز فگرز کی وجہ سے. تو آج یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بار کوڈ لگا دیں, تو بار کوڈ سے تو وہ پھر آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو سیکریسی ہے یہ پرپیچول ہے, یہ ایٹ دا ٹائم آف کاسٹ آف بیلٹ بھی ہے, اور پوسٹ بیلٹنگ سٹیج پہ بھی یہ سیکریسی کمپلیٹ ہے. اس میں کوئی امر بانے نہیں ہے. دیر آر نو ifs and buts. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو یحییٰ افریدی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ صدر پاکستان نے کوئی ایسا سوال ہی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا جس پر کہ سپریم کورٹ 186 کے نیچے اپنی رائے دیتی, کیونکہ آئین میں تو صاف طور پہ 2 لائنیں ہیں. اس میں جب لکھی ہے سیکرٹ بیلٹ اور پچھلے 50 سال سے سیکرٹ بیلٹ سے ہی الیکشن ہو رہے ہیں, تو پھر یہ سپریم کورٹ کو اتنی ہیئر سپلٹنگ جو انہوں نے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور جو انہوں نے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں یا گائیڈنس دی ہے الیکشن کمیشن کو وہ بھی ارریلیونٹ. اچھا احمد صاحب, آپ چونکہ اس میں اسٹیٹ کی طرف سے پنجاب کے سے اٹارنی جنرل کی حیثیت سے اپنے اپیئر ہوئے, ظاہر بات ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میکسم آف لا بن گیا. سپریم کورٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, کہ سیکریسی کی ایک لمٹ ہے, اور اگر سرکمسٹانسز الاؤ کریں تو سیکریسی جو ہے وہ بریک کی جا سکتی ہے. کیا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ایک ایسا 2-3 دن کے اندر سسٹم بن جائے گا کہ جس کے اندر آج سے اگر 10 سال کے بعد یہ دیکھنا پڑے یا 15 سال کے بعد دیکھنا پڑے کہ جناب فلاں ایم این اے نے کس کو ووٹ دیا تھا, تو پتہ چل جائے کوئی ہسٹورک ایویڈنس کے طور پہ, آرکائیول ویلیو کے طور پہ؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب وہاں پہ سپریم کورٹ میں جب سارا یہ مسئلہ بحث
زیر بحث آیا اور کافی ڈیٹیل اس کے اوپر بحث کی ہوئی. تو وہاں بھی ان کے مد نظر یہ تھا کہ جو مینڈیٹ ہے، کیونکہ آرٹیکل 59(2) جو ہے، جو پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن اور اس کا طریقہ کار آگے کے بائی وے آف ٹرانسفرنگ سنگل ووٹ جو ہے، اس کو ٹرانسفریبل ووٹ جو ہوگا، ٹھیک، یہ ایک طریقہ کار اس نے دیا. اب اس میں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کو ایز سچ کو کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں ڈیفائن نہیں کیا یا آئے ہو، لیکن اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، ڈکشنریز میں ہے، لا ڈکشنریز کے اندر بھی ہے، اور اس کا بڑا کلیئر ہے کہ جتنا آپ کو جس پولیٹیکل پارٹی کو جو مینڈیٹ لے کے وہ جنرل پبلک سے جنرل الیکشن کے اندر لے کے آئے ہیں ہاؤس کے اندر، اس کے لیے اپر ہاؤس کے لیے ان کو بیس کے اوپر یہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ان کو ملے گی وہاں پر. اب وہ مینڈیٹ اگر کوئی اسٹیل کر لیتا ہے، مینڈیٹ از اسٹولن اوے، تو اٹ از اے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ پوائنٹ ہے، پروویژن آف کانسٹیٹیوشن، میننگ دیر بائی کہ یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو گئی. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ جو انہوں نے اس میں بھی ساری بات کی ہے کہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، کیونکہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کرپٹ پریکٹس گارڈنگ اگینسٹ کرپٹ پریکٹس اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن. اب اسی وجہ سے انہوں نے وہ جو ڈیوائس کی بھی کہا ہے کوئی آپ ایسے کوئی میکینزم جو ہے وہ اس میں بھی جو مینشن کیا ہے انہوں نے کہ وہ نادرا کے ساتھ کر کے آپ کو سیٹ اپ کر کے کوئی ایسی ڈیوائس ہو کہ جہاں پہ آپ اس کی ایسی چونکہ سیکریسی، یہ بھی انہوں نے یہ بڑی چیز زیر بحث رہا اور آئی بات کہ سیکریسی جو ہے، سیکریسی آف بیلٹ جو ہے، یہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے. کہ آرٹیکل 226 میں بھی دیکھیں نا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے الیکشن جو ہے آل الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایکسیپشن کس میں کر دیا کہ پرائم منسٹر چیف منسٹر، جی کہ یہ اس میں نہیں ہوگی. دیٹ مینس کہ یہ ایک پروویژن، ایک لیٹیٹیوڈ تو موجود ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے الیکشن کرنے کا، ایبسولوٹ نہیں ہے یہ. تو اٹ از دی سرکمسٹانسز. جس ایکسپیرینس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جو گزرے ہیں پاسٹ میں، وہ ایکسپیرینس لا جو ہے وہ تو آپ کے سامنے جس ایکسپیرینس سے آپ گزرتے ہیں، جو آپ کو سرکمسٹانسز جو سامنے آتے ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے، ٹھیک، اور اس کے مطابق آپ قانون بناتے ہیں اور وہ اس چینج کو میٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں، سوسائٹی از ایور ڈائنامک، تو جو تبدیلی سوسائٹی میں آ رہی ہے اس کے مطابق آپ نے لا میں بھی تبدیلی کرنی ہوگی. یہ ایک بیسک چیز ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں عوام کی نظر کے اندر سب سے پریسٹیجس انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹیرین کی عزت ہوگی تو اس کی انسٹیٹیوشن کی عزت بڑھے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی عزت اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے کسی پارلیمنٹیرین کے اوپر، اس کی انٹیگریٹی کے اوپر، تو یہ ایک بہت آئی تھنک دا ورسٹ تھنگ فار پارلیمنٹیرین فار دی انسٹیٹیوشن ایز ویل. آپ کیا خیال سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس سے جو الیکشن کمیشن جو ڈیوائس کرے گا، جو فنامنا، وہ فنامنا جو ہے وہ اس کو روکنے میں مدد دے گا؟ کیا اتنا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے کہ وہ فنامنا ڈیوائس ہو سکے گا؟ نہیں، میرا پہلی بات درست ہے کہ نہ تو ٹائم ہے، نہ میں نے جو وہاں پہ 2 دن ان کو بلایا تھا، نہ میں نے محسوس کیا ہے. جو میرا اپنا خیال ہے تیار ہیں وہ، ہاں جی، چیف الیکشن کمیشن نے جس انداز میں وہاں پہ ایڈریس کیا ہے آ کے، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے ویسے پرسنلی. اچھا، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے سوالات کے جوابات بھی بالکل مختلف تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے، بالکل، اور بالکل انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ تھا ان کا، اور ان کو جیسے ان کو ادراک ہی نہیں تھا کہ آرٹیکل 218 کے اندر ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں بھی انہوں نے دیکھا پورے پاکستان کی ساری اتھارٹی ان کو دے دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں، جس ڈپارٹمنٹ کو چاہیں، جہاں ہر کوئی جو ہے وہ اٹ از یور ڈسپوزل، کہ آپ کے کہنے کے اوپر ہر کوئی موو کرے گا اور آپ کی لیکن ڈیورنگ الیکشن تو ان کو اختیار ہوتا ہے میرا خیال، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. پورے پاکستان کا نہیں ہوتا، صرف ڈسکے کا ہوتا ہے. ہاں بالکل درست ہے، لیکن یہ بہت پولیٹیکل سٹیج کے اوپر اس کا بے انتہا اختیارات اس کے ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. چلو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میں آپ کو بتا دوں ایک جنرل بات، پاکستان میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئر، جیسے چیف الیکشن کمیشن ہے، جیسے بڑے بڑے پوزیشن میں لوگ آتے ہیں، ایک تو وہ انٹلیکچوئل لیول جتنا ان کو اپنا
اوپر لے جانا چاہیے یا ان کا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچے وہ اس سے پہلے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور معاملے میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ چلیں جی، وہ جن معاملوں میں پڑ جاتے ہیں عرفان قادر صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح ڈسکا کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈسپیشنیٹ ہو کے فیصلہ نہیں کرتے. ہاں یہ بہت مشکل کام ہے. اب عرفان قادر صاحب نے بھی ڈسکا والا جو فیصلہ پریس ریلیز بھی پڑھی ہوگی، اور جیسے آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں جس قسم کا بیان دیا، اور یہ مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ جو 2 دن کے اندر کوئی ایسا کوئی میکنزم بن پائے گا. عرفان صاحب کو کیا اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چیزیں آپ کو؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں امپلیمنٹیشن پہ. صرف میں آپ کو یہ وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ یہ جو آرٹیکل 59 جس کا ذکر اویس صاحب نے کیا ہے، اس پہ بہت لوگ مس لیڈ ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی کافی مس لیڈ ہوئے. انہوں نے جب یہ پڑھا تو وہ یہ بھول گئے کہ لفظ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے زمرے میں اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ان آئسولیشن استعمال نہیں ہوا. لہٰذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس تناسب سے کسی کی ریپرزنٹیشن ہے تو اسی تناسب سے سینٹ میں بھی اس کے کینڈیڈیٹس جو آنے چاہیے، ورنہ تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور یہ بھی یحییٰ افریدی صاحب نے سوال کیا تھا اور خود ہی انہوں نے اس کا جواب دے دیا تھا. وہ جج صاحب جو ہیں ان کو کافی دیر اس کانسیپٹ جو کلیئر نہیں تھا اور وہ بار بار یہ سوال کرتے رہے، تو اس سے بہت سارے اچھے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے وہ بھی مس لیڈ ہو گئے تھے. کیونکہ توقع یہی کی جاتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جج کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بڑی مستند بات ہوگی، لیکن وہ بات کوئی اتنی مستند ہے سچ نہیں تھی. اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ یہ امپلیمنٹیشن اس ساری چیز کی، تو امپلیمنٹیشن تو محیط ہے ساری چیز کی ایک آرڈیننس پر، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، آرڈیننس جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے قانون کی، لیکن وہ آرڈیننس سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہی بھسم ہو جاتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی، ایک تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے باہر ہیں اس کے ریفرنس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ سیکریسی ہوگی اور دوسری طرف کا سیکریسی نہیں ہوگی. تو یہ اس قدر وہ کنفیوز قسم کا فیصلہ ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے تو 100 سال ہم اسی پہ بحث کرتے رہیں گے، ایسے ہی چلتے رہیں گے. جی بہت شکریہ عرفان قادر صاحب اور احمد اویس صاحب، آپ نے تفصیل سے ہمارے ناظرین کو سمجھایا آج کا فیصلہ. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان میں صحت کا فروغ کیسے ممکن.